اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین, نوید اکرم عباسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون تنوری. آج بات کریں گے نواں شہر میں کلاس 4 کی بھرتی کے حوالے سے ایک قرارداد جامع مسجد میں پیش کی گئی. اس کے بعد دو ناخوشگوار واقعے جو مرڈر کے پیش آئے ہیں اب نہایت ہی افسوسناک ہیں. جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. اس حوالے سے آج بات کریں گے. نائب قاصد کی بھرتی جو ہے مقامی اسکول پرائمری گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نواں شہر میں رحیم گل نامی گریجویٹ ہے, حافظ ہے, جس کی بھرتی کے حوالے سے آج مسجد کے امام صاحب نے قرارداد پیش کی, جس میں کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں. اور دوسرا سیاسی جو ہیں وہ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں, اس کے لیے وہ بھی کوشش کریں کیونکہ یہ ڈیزرو بھی کرتا ہے اور اسی کو ہونا چاہیے. نوید صاحب کیا کہتے ہیں آپ, کیونکہ آج ایک قرارداد ہوئی ہے کلاس 4 کی بھرتی کے لیے, مقامی سطح پر لوگ اب جھانک چکے ہیں, شعور ان میں آ گیا ہے. اور دوسرا یہ جو دو افسوسناک واقعے ہوئے ہیں نواں شہر کے اندر, ایک اپنا چمیڑ کے اندر حویلیاں تھانے کی حدود میں نوجوان کو قتل کر دیا گیا. ایک رات کو ماسٹر صاحب تھے اکرم صاحب جن کو قتل کیا گیا. انتہائی افسوسناک واقعے ہیں کیونکہ ایسے واقعات جو ایبٹ آباد میں ہونا یہ نہیں تھے. اب یہ ریتیں جو ہیں چل پڑی ہیں. ارون سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ایک کلاس 4 کی بھرتی کے حوالے سے اگر جامع مسجد کے اندر قرارداد پیش ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے سیاسی لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے. بالکل. کلاس 4 یہ نوکریاں جو ہیں ان کے ہاتھ میں کیوں دی جاتی ہیں کہ جی یہ MPA کرے گا, MLA کا کوٹا ہے, دوسرے کا کوٹا ہے. یہ کوٹا کس چیز کا؟ وہاں پہ اگر ایک گورنمنٹ پرائمری اسکول ہے, ایک محلے کی سطح پہ ہے, اس کا اگر ایک ڈیزرو کرتا ہے, ایک بندہ ڈیزرو کرتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو آپ نوکری دیں. اس کو آپ نوکری نہیں دیتے تو پھر وہ کیس اٹھے گا, پھر وہ مسجد میں جائے گا. اور جس طرح آج جمعے کے دن یہ گریجویٹ ہے جو حافظ گل صاحب ہیں, ملا خلیل زئی, یہاں پہ ان کا جو اسکول تھا گورنمنٹ پرائمری اسکول ان کے گھر کے نزدیک نواں شہر نمبر 2 اسکول جو تھا, تو اگر یہ اس کو نوکری دے دیتے, میرٹ پہ دے دیتے, ایک گریجویٹ ہے کلاس 4. انہوں نے اس حوالے سے مشتاق غنی کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی اسی کو یہاں بھرتی کرنا ہے. ظاہر ہے بات آپ والی ہے کہ کلاس 4 ہی انہوں نے کلاس 4 کے اوپر انہوں نے سیاست کی ہے MP MNA نے. اگر یہ کوئی میگا پروجیکٹ یا میگا کاموں کے لیے سیاست کرتے تو اور بات ہوتی نا. ارون تو صاحب کتنا مطلب افسوسناک ہے نا کہ مشتاق غنی صاحب کا یہ حلقہ ہے اور وہ اتنے بڑے عہدے پہ اسپیکر پہ ہیں. اگر وہ چاہتے تو یہ سارے جتنے بے روزگاری تھی ختم ہو سکتی. ان کو آج اس قرارداد پہ عمل کرنا چاہیے. ان کے حلقے سے اگر ایک کلاس 4 کے لیے جامع مسجد کے اندر قرارداد پیش ہوتی ہے تو وہ اسمبلی کی قراردادوں کا کیا کریں گے؟ یہ ان سے اختیار لینا چاہیے. یہ مقامی طور پہ وہاں پہ حل ہونے چاہیے, مسئلے یہ آگے بات نہ جائے. تو یہ بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ ایک گریجویٹ, یہ رحیم گل صاحب جو یہ گریجویٹ ہے, اس کا حق بنتا ہے اس کے گھر کے نزدیک اگر اس کو جاب ملتی ہے تو اس کو دے دیں. یہ باقی جتنے بھی ہیں ہمارے دوسرے حلقوں کے لوگ ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. کسی کا حق ایک سے لے کے دوسرے کو دینا یہ اس طرح ایسی بات نہیں لگتی. اور دوسرا وہ جو 2 مرڈر ہوئے ہیں, ایک نوجوان بچہ, ایک ماسٹر اکرم صاحب, انتہائی نفیس. ارون تو صاحب ہم جب بھی بات کرتے ہیں ایبٹ آباد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ایبٹ آباد جو ہے نا یہ چناروں کا شہر ہے, اسکولوں کا شہر ہے, امن کا شہر ہے, یہاں پورے پاکستان کے لوگ بستے ہیں, ناخوشگوار واقعات کم ہوتے تھے. مگر دیکھیں آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ عدم برداشت ہے معاشرے کے اندر یا کیسے ہو گیا کہ ایبٹ آباد جیسا پرامن شہر جو اس کے آئے روز واقعات بڑھ رہے ہیں. جس طرح یہ گزشتہ رات کا واقعہ ہے کہ ماسٹر اکرم صاحب جو ایک اسکول کے ٹیچر تھے, گلگات نگری بالا سے ان کا تعلق تھا, عشاء کی نماز پڑھ کے شریف آدمی اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے. میرے جتنے بھی اساتذہ برادری سے بات ہوئی ہے ہمارے علاقے کے کافی لوگوں سے, وہ سارے کہتے ہیں کہ جی اکرم صاحب جو تھے, انتہائی سردار اکرم صاحب جو تھے, یہ انتہائی شریف نفس تھے, کبھی کسی کے ساتھ ان کی نہیں ہوئی ہے. نہ جانے کیسے یہ اس طرح ہو گیا ان کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ ہے کہ مسجد سے نکلے راستے میں آتے ہوئے ان کو گولی مار دی گئی ہے. دوسرے واقعے میں یہ تھانہ حویلیوں کی حدود میں سکی کوپر کا یہ بابر تنولی نام کا نوجوان جو تھا, اس کا پہلے مشتری ہے سوشل میڈیا پہ کہ اس کی بائک پڑی ہوئی تھی, پھر اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی مل گیا جس کو بری طرح وہ مقامی پولیس نے اس کو اعلانات وغیرہ کرائے, تب جا کر پتا چلا کہ یہ کون ہے, کیونکہ اس کو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کا اپنی آپس مطلب اس میں فیملی کی کچھ دشمنی والا عنصر بھی آ گیا یا کچھ بھی ہوگا. اس کے بعد وہ تو انویسٹیگیٹ ہوگا, اس کی ڈیٹا ٹریس ہوگا, جو کالے ہیں اس سے پتہ چل جائے گا. مگر ان اور یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے شہر کے اندر ایبٹ آباد کے اندر نومولود بچوں کی لاشوں کا ملنا, فائرنگ کے واقعات کا ہونا, یہ عدم برداشت ہے یا انتظامیہ کی نااہلی ہے. اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعات اصل میں ادارے جس وقت گھروں میں بیٹھ کر رپورٹنگ کریں گے تو ایسے حالات ہوتے رہیں گے. اگر وہ آن دا اسپاٹ آئیں
نکلیں باہر، کیونکہ اس میں جتنی چیزیں پیچھے کرائم سٹوری چل رہی تھی کراچی کے حوالے سے، اس کے روٹس یہاں ایبٹ آباد سے ملتے ہیں، وہ بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں، پولیس کے محکمے میں موجود ہیں، پولیس کے محکمے کا اہلکار خود یہ ساری کام کر رہا ہے۔ اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ کے اندر جس وقت تک چیک اینڈ بیلنس نہ ہوگا تو ٹھیک ہے۔ آپ کی بات میں اس لیے میں اس کو سیکنڈ کروں گا، اس میں وزن ہے کہ جس طرح یہ ٹھنڈیانی پہ جو واقعہ ہوا تھا، اساتذہ کو لوٹا گیا تھا، اس میں دیکھیں ایک جو بندہ تھا اس کا کراچی سے لنک نکل رہا تھا، بالکل مختلف سائبر کرائم کے حوالے سے اگر ہم ریکارڈ چیک کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے دوسرے صوبوں سے ان کا، تو یہ ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے، ہمارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ جاگنا ہوگا، یہ جا کے دیکھیں، کوئی کسی ادارے کی یونیفارم میں آ کے واردات کرتا ہے، کوئی دوسرے اس پہ کرتا ہے، ان کو جاگنا چاہیے، نہیں ایسے واقعات نہ ہوں۔ شکریہ جی تو ناظرین و سامعین، آج آپ نے جانا آج کی ایبٹ آباد کی اپڈیٹ کے حوالے سے، جس میں حافظ رحیم صاحب، رحیم گل صاحب، جن کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کلاس 4 کی حوالے سے ایک بات چیت ہوئی، بڑی بیٹھک ہوئی، مسجد میں قرارداد پیش کی گئی، دوسرا 2 ناخوشگوار واقعے رونما ہوئے، اس میں لا انفورسمنٹ ادارے جو ہیں وہ اپنا ایکٹیولی کردار ادا کریں تاکہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ تو پھر ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔